السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آج کے ہم اس ویڈیو میں کہ کون سی عورت بری ہے اور کون سی عورت سے ہمیں بچنا چاہیے، میں نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں شاید کہ 2-3 پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بیان کر چکا تھا کہ نیک عورت کی پہچان کیا ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں بری عورت کی پہچان کیا ہے اور اس سے ہمیں بچنا بھی چاہیے۔ اور یہ ہے کہ عورت اور لڑکی اپنے دل میں یہ بھی سوچے کہ ہم اس کام سے پرہیز کریں اور ہم اس کام سے دور رہیں تاکہ ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو جائے۔ تو آئیے، اور بری عورت کو جو ہے بہت سارے نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور جو بھی عورت اور لڑکی اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ وہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ ایک حدیث میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے سنا دیتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو میں سجدہ کرنے کا حکم دیتا، وہ عورت کو دیتا، وہ بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اب دیکھیے، اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، کسی غیر اللہ کی سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر حکم دیتا، اگر اللہ تعالیٰ کے بعد وہ بیوی کو اپنے شوہر کے لیے حکم دیتا، تو اس چیز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی حیثیت ہے، اور جو بیویاں ہیں وہ اپنے آپ کو سوچے کہ شوہر کی قدر و قیمت کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، وہ بری نشانی کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے تیز زبان والی عورت، یعنی وہ ہر بات پر جو ہے اپنی زبان کو جو ہے اپنے شوہر کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے ہمیشہ زبان جو ہے اس کی چپ ہی نہیں ہوتی، یعنی ذرا ذرا سی بات پر اپنے ماں باپ کے سامنے جواب دینے والی ہو اور شوہر کے سامنے جواب دینے والی ہو، یعنی تیز زبان والی عورت، یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جو عورت ہیں وہ بھی اس سے بچے، اس سے جو ہے بہت سارے نقصانات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اور میں آگے جو ہے آپ کو اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ اب آتے ہیں دوسرے، بال کھول کر باہر چلنے والی عورت۔ بال کھول کر جو باہر چلنے والی جو عورت ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے بچیں، کیونکہ بال کھولنے والی عورت جب باہر جاتی ہے تو جتنے بھی غیر مرد ہیں وہ ہمیشہ اس کی طرف جو ہے دیکھتے رہتے ہیں اور بد نگاہی سے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس سے جو ہے عورت کو جو ہے اپنے آپ کو بچنا چاہیے تاکہ کوئی بھی غیر مرد اس کی طرف نہ دیکھے، اور بال کھول کر چلنا بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بھی بہت بڑی نقصانی ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں گھر سے باہر نکلنے والی عورت۔ جو زیادہ گھر میں باہر سے نکلنے والی عورت ہوگی وہ جو ہے ہر گناہ کے کام میں مبتلا ہونے میں زیادہ سے زیادہ امید ہے کہ وہ ہر گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو جائے، کیونکہ جو زیادہ گھر سے نکلنے والی عورت ہوگی وہ زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے والی عورت ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور نشانی، عورت اپنے گھر والوں کی غیبت کرنے والی ہو۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ دیکھیے، جب وہ سسرال رہتی ہیں تو وہاں کی جو باتیں ہوتی ہے وہ اپنے میکے میں جا کے بتاتی ہے، اور میکے میں جو ہوتی ہے وہ اپنے سسرال میں آ کے بتاتی ہے، یعنی غیبت کرنے والی عورت۔ اور یہ غیبت کرنے والی عورت جو ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے گھر برباد بھی ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے جھگڑا فساد شروع ہونے لگتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور میرے ماں بہنوں جو ہے اس میں جو مبتلا ہے، جو غیبت کرنے والے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں، اس سے بھی بچیں نہیں، ورنہ آپ کبھی گھر برباد ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور خاندان میں جو ہے بے عزتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں اگلی نشانی، وہ عورت جو ہر بات پر جھوٹ بولتی ہو، چاہے وہ شوہر سے ہو، چاہے وہ اپنے بھائی سے ہو،
چاہے وہ اپنے ماں باپ سے ہو، وہ ہر بات پر جھوٹ بولنے والی عورت، اگر اس کے شوہر اگر اس کو کچھ کہتا ہے تو وہ اس بات کو جو ہے جھوٹ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ جھوٹ کی جو علامتیں ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جھوٹ اور غیبت جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ جو ہے گناہ کی طرف لے جانے والی ہے، اور ایسا عورت جو ہے زیادہ تر گناہ میں مبتلا پایا گیا ہے۔ اس لیے نہ تو وہ اپنے شوہر سے جھوٹ بولے، نہ وہ اپنے ماں بہنوں سے جھوٹ بولے، نہ اپنے باپ سے جھوٹ بولے، نہ اپنے بھائی سے جھوٹ بولے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب آتے ہیں اگلے نشانی، وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی ہو۔ نافرمانی کرنے والی جو ہے عورت بہت خطرناک ہوتی ہے، اس سے بھی گھر تباہ ہو جاتا ہے، اس سے بھی گھر میں جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے، کہ اپنی شوہر کی وہ شوہر جو بھی اس سے بات کہتا ہے وہ اپنی شوہر سے نافرمانی کرنے لگتی ہے، اور اپنے شوہر سے بدتمیزی کرنے لگ جاتی ہے، شوہر کی باتیں نہیں مانتی، نہ تو شوہر کی خدمت کرتی ہے۔ جبکہ میں نے آپ کو پہلے ایک حدیث سنا دیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ کے بعد اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیتا سجدہ کرنے کی، وہ شوہر کے حق میں دیتا۔ تو جو بیویاں ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سوچیں کہ ہم اپنی شوہر کی نافرمانی نہ کرے، فرما بردار بیوی بنے، اور ان کے حق ہر بات کو جو ہے ماننے کی کوشش کریں۔ اور شوہر کو یہ چاہیے کہ میں اپنے بیوی کو ایسے حکم نہ کروں جو حدیث کے خلاف ہو، جو شرعاً بالکل جائز نہ ہو۔ تو میرے خیال سے آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ کے دماغ میں کوئی بھی اشکال ہو اس کے متعلق آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ باکس میں ہی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے الوداع لیتا ہوں، کسی اور نیکسٹ ٹاپک میں آپ حضرات کے سامنے آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔